درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ اللہ نے احسان فرمایا محبوب دے رہا ہوں، اس کو اپنے دل میں بسا کر رکھنا، میں تمہیں کامیاب بنا دوں گا۔ توجہ ہے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، آدم گئے، شیس علیہ السلام آ گئے، شیس علیہ السلام گئے، ادریس علیہ السلام آئے، ادریس چلے گئے، صالح علیہ السلام آئے، صالح دنیا سے گئے، ہود علیہ السلام آئے۔ پھر اللہ نے ایک پیغمبر کو پیدا کیا، جس پیغمبر کو دنیا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ نے اس پیغمبر کو دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اب اللہ نے دو بیٹے دیے، بڑا بیٹا حضرت ہاجرہ کے شکم سے پیدا ہوا، چھوٹا بیٹا حضرت سارہ کے شکم سے پیدا ہوا۔ اب ان کی نسلیں الگ الگ چلی، اللہ نے دونوں کو الگ الگ نعمتیں عطا فرمائی۔ جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی، اللہ نے ان کی اولاد کو رسالت عطا فرمائی، اللہ نے ان کی اولاد کو نبوت عطا فرمائی، اور اسماعیل کی اولاد کو خدا نے بادشاہی عطا فرمائی۔ اب ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ حضرت اسحاق کی قوم میں آئے، حضرت موسیٰ انہی کی قوم سے ہیں، حضرت یوسف انہی کی آل سے ہیں، حضرت داؤد انہی کی آل سے ہیں، حضرت سلیمان انہی کی آل سے ہے۔ جتنے بھی پیغمبر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد اس دنیا میں آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے آئے، اللہ اکبر، سب کے سب یہودیوں میں آئے۔ اب یہودی کیا سمجھتے تھے کہ پیغمبری ہماری ہے، اس لیے ہم دنیا میں سب سے افضل ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو نبی آخر الزماں یہودیوں میں نہیں بلکہ عرب کے لوگوں میں بھیجنے تھے، سبحان اللہ۔ اب یہودیوں کو پتا چلا کہ جو آخری پیغمبر ہیں وہ یہودیوں میں نہیں بلکہ عرب کے جاہلوں میں پیدا ہوں گے۔ پریشان ہو گئے، ہماری عظمت کا کیا ہوگا، ہماری بلندی کا کیا ہوگا۔ ان لوگوں نے آسمانی کتابوں کو پڑھا اور اس نوجوان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جس کی پشت سے اللہ نبی آخر الزماں کو پیدا فرمائے گا۔ ان کے پاس ایک جبہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اس کی نشانی یہ تھی کہ جس دن اس جبے پر خون کے دھبے آ جائیں گے وہ نبی آخر الزماں کی پیدائش کا وقت ان قریب ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ لوگ کتابوں کی روشنی میں ڈھونڈتے رہے اس نوجوان کو جس کی پشت سے نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں۔ ان لوگوں کو پتا چلا کہ مکہ المعظمہ میں ایک عبد المطلب نام کا آدمی ہے جو مکہ کا سردار ہے، جو کعبے کا متولی ہے۔ اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا کیے ہیں، سب سے بیٹا سب سے زیادہ حسین ہے۔ اللہ جب وہ مسکراتا ہے تو دلوں میں بس جاتا ہے۔ اس کی پیشانی کے نور کا عالم یہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، مگر انہیں معلوم کیا تھا، عبداللہ کی پیشانی میں جو نور تھا وہ عبداللہ کا کمال نہیں تھا بلکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ اب ان لوگوں نے سوچا عبداللہ کو نہیں مٹایا تو بڑی پریشانی، تلاش کرنا شروع کر دیا، موقع میں لگے کب عبداللہ ملے، کب انہیں قتل کریں، ہلاک کریں۔ ایک دن حضرت عبداللہ نے اپنے والد سے کہا، حضور جنگل جانا چاہتا ہوں، شکار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا اجازت ہے چلے جاؤ، مگر اپنا خیال رکھنا، اس لیے کہ عبد المطلب کو تم سے بڑا پیار ہے۔ اور پیار کیوں نہ ہوتا، مکہ کا آدمی عبداللہ کو چاہتا تھا اس لیے کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی جلوگر تھا، اس لیے سب سے زیادہ جدا نظر آتے تھے، ممتاز نظر آتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے والد سے وعدہ کیا، والد محترم اپنا خیال رکھوں گا۔ اللہ اکبر، جنگل میں گئے، جنگل میں ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی جن کی عمر 40-50 برس کی تھی۔ اس بوڑھے نے عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا تو حضرت عبداللہ کو دیکھ کر سمجھ گیا یہ وہی نوجوان ہے جس کی پشت نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے۔ جانتے ہو یہ ملاقات کرنے والا کون تھا؟ اس کا نام وہب ابن عبد مناف تھا۔ یہ محمد عربی کے نانا تھے، سبحان اللہ۔ یہ حضرت آمنہ کے بابا تھے۔ آپ نے پوچھا نوجوان کیا نام ہے تمہارا؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ بوڑھے نے کہا یہ بتاؤ کس کے بیٹے ہو؟ آپ نے فرمایا عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کہا وہ عبد المطلب جو کعبے کے متولی ہیں؟ آپ نے فرمایا جی جناب وہی عبد المطلب۔ انہوں نے کہا وہی عبد المطلب جو مکہ کے سردار ہیں؟ آپ نے عرض کیا حضور وہی عبد المطلب۔ دونوں میں گفتگو ہو گئی،
वहाब अपने रास्ते चल दिए, अब्दुल्ला अपने रास्ते चल दिए। अभी अब्दुल्ला चंद कदम चले थे कि पेड़ों के झुरमुट से निकलकर, झाड़ियों के झुरमुट से निकलकर 70 लोगों ने हजरत अब्दुल्ला को मुहासरे में ले लिया, अब्दुल्ला को घेर लिया और हजरत अब्दुल्ला के इर्द गिर्द घेरा तंग करने लगे और कहते थे, अब्दुल्ला आज तुझे कत्ल कर देंगे, आज तुझे हलाक कर देंगे। आपने उन लोगों से कहा था, ऐ लोगों, मेरे किरदार की बुलंदियों का आलम यह है, आज तक मक्का में मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई, मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, तुम फिर मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? तो उन लोगों ने कहा, अब्दुल्ला हम मक्का के नहीं हैं बल्कि मदीना के अतराफ से चलकर आए हैं, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है तेरी पुष्ट से वो पैगंबर पैदा होगा जो यहूदियत को मिटाकर दुनिया में मजहब इस्लाम के नूर को फैला देगा, हम तुझे कत्ल कर देंगे, ना मोहम्मद दुनिया में आएंगे ना हमारा खसारा होगा। अब्दुल्ला को कत्ल करने चले, उधर हजरत वहब ने देखा अब्दुल्ला अकेले हैं, ये लोग उन्हें कत्ल कर देंगे, तलवार लेकर दौड़ना चाहते थे ताकि अब्दुल्ला को बचा सके, मगर अल्लाह ने पैरों की ताकत छीन ली। अल्लाहू अकबर। हजरत वहब सीखना चाहते थे ताकि जबान के जरिए लोगों को इकट्ठा कर सके, अब्दुल्ला को बचा सके, परवरदिगार ने कुव्वत गोयाई छीन ली। अल्लाह अल्लाह बात समझ में नहीं आई। अब्दुल्ला की पुष्ट में नूरे मोहम्मदी है, अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी है, महबूब को बचाने जा रहे हैं वहब, मगर पैरों की ताकत छीन ली, कुव्वत गोयाई छीन ली। उसकी वजह यह है, अगर हजरत वहब अब्दुल्ला को बचा लेते तो कह सकते थे, मोहम्मद जब तुम्हारे बाप को कत्ल किया जा रहा था तो मैंने तुम्हारे बाप की मदद करके उनको बचा लिया था, मोहम्मद ये तुम पर मेरा एहसान है। अल्लाह ने कुव्वत गोया इसलिए छीन ली, जब मेरा पैगंबर दुनिया में आए तो कोई ये ना कह सके मोहम्मद तुझ पे मेरा एहसान है, बल्कि परवरदिगार चाहता था जब मोहम्मद दुनिया में आए तो मेरा मोहम्मद पे एहसान हो और तमाम जमाने पे मेरे महबूब मोहम्मद अरबी का एहसान हो। अपने महबूब को दुनिया के एहसान से बचाने के लिए अल्लाह ने कुव्वत गोयाई को छीन लिया। अब्दुल्ला डर गए, परेशान हो गए, जाकर अपने वालिद से कहा, मेरे वालिद ऐसे ऐसे मामला पेश आया है। आपके वालिद ने सिक्योरिटी बढ़ा दी, कहा बेटा अकेला कभी मक्का के बाहर न जाना। उधर हजरत वहाब अपने कबीले पहुंचे, जाने के बाद खानदान को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद अल्लाह अकबर अपने भाइयों से कहा, अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात अगर इजाज़त हो, ऐ मेरे भाइयों इजाज़त हो तो मैं अपनी बेटी फातिमा के ताल्लुक से तुम लोगों के दरमियान कोई फैसला करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। तमाम लोगों ने कहा, हुजूर आप हमारे आका हैं, आप हमारे सरदार हैं, आपको इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है, जो हुक्म दोगे उस पर अमल किया जाएगा। आपने फरमाया, मेरे घर वालों मैंने आमना के लिए एक रिश्ते का इंतखाब किया है, एक नौजवान को चुन लिया है। घर वालों ने कहा, कैसी बात करते हो हजरत वहब, आप तो शिकार के लिए गए थे, रिश्ते कब से जंगल में पसंद किए जाने लगे, नौजवान कब से जंगल में मुंतखब किए जाने लगे। हजरत वहब कहते हैं, ऐ मेरे घर वालों मैंने अब्दुल्ला की आंखों की, मैंने अब्दुल्ला को चेहरे की निगाहों से नहीं बल्कि दिल की निगाहों से पसंद किया है, अगर तुमने अब्दुल्ला को देख लिया तो देखते रह जाओगे। तमाम घर वालों ने कहा था, ऐ वहब ये तो बताओ कौन से खानदान से हो, कौन से कबीले से है, कौन से बाप की औलाद है। तो हजरत वहब ने कहा था, कबीले बनी कुरैश से है, सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। तो तमाम घर वालों ने एक जबान होकर कहा था, वो अब्दुल मुत्तलिब जो काबे का मुतवल्ली है। वहब कहते, हाँ हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब। तो तमाम घर वालों ने कहा, कहाँ अब्दुल मुत्तलिब का घराना, कहाँ जैसे छोटे मोटे लोग क्या अब्दुल मुत्तलिब बेटे का रिश्ता कबूल करेंगे। तो हजरत वहब ने कहा था, मेरे घर वालों परेशान क्यों होते हो, रिश्ता लेकर जाना मेरा काम है और अब्दुल्ला आमिना को मिलाना रब्बे काबा का काम है। आपने कहा कोशिश तो करें, कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हजरत आमना का रिश्ता अब्दुल्ला से जरूर करा देगा। अपनी बेटी आमना के पास गए, बेटा मैंने तेरे लिए एक नौजवान का इंतखाब किया, क्या कहती है। तो आपने कहा, हुजूर मुझे इससे मतलब नहीं कि वो नौजवान काला है या गोरा है, अमीर है या गरीब है, जो आपने पसंद कर लिया है आमना उसी के साथ ज़िंदगी गुजार लेगी। अगर ये फ़िक्र हमारे मुआशरे में हो तो बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बदनामियाँ हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह रहम करे मुझ पर, हम पर, हमारी आने वाली नस्लों पर, उनको बेहतर सोच अता फरमाए। हज़रत वहब अब्दुल मुत्तलिब के घर की जानिब चले, बोले सुभान अल्लाह।
دوپہر کا وقت تھا، کھانا قریب تھا، جا کر دستک دی. حضرت عبد المطلب نے دروازہ کھولا تو آپ نے حضرت وہب کو پہچانا. کہنے لگے آج عبد مناف کے بیٹے کتنی اچھی آمد ہے تیری. کہا حضور آیا تو ہوں مگر کچھ عرض کرنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا عبد المطلب کے گھر آنے کا اصول یہ ہے پہلے مہمان کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پھر گفتگو کرتے ہیں. آپ نے کھانا کھایا، پانی پیا، پینے کے بعد کہا عبد المطلب بات یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ تیرے بیٹے عبداللہ کے لیے لے کر آیا ہوں. ایک بار کہا. عبد المطلب نے فرمایا جا میں نے آمنہ کے رشتے کو قبول کیا. 3 دن کے بعد بارات آ جائے گی. اختصار کے ساتھ بیان کروں، وقت کی اجازت نہیں ہے. ابھی شیخ صاحب کبھی انشاءاللہ آپ کو جتنا بھی سننا چاہیں بیان سننا ہے، زور سے بولے سبحان اللہ. 3 دن کے بعد عبداللہ کی بارات پہنچی. نہ پٹاخے تھے، نہ باجا تھا، نہ ناچ تھا، نہ گانا تھا، نہ بیئر تھی، نہ شراب تھی، کچھ نہیں. شراب ایسی جسے دیکھ کے فرشتے بارات ایسی جسے دیکھ کے فرشتے سلام کرے. دونوں کا نکاح ہو گیا. حضرت آمنہ رخصت ہو کر اپنے باپ سے سسرال آئیں. ایک دن عبداللہ کے گھر میں رہی، 2 دن رہی، 3 دن رہی. جب 3 دن کے بعد اپنے گھر پہنچی، اپنے بابا کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو ڈول کر سینے سے لپٹ گئی. آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی. حضرت وہب نے اپنی بیٹی کا حال دیکھا تو ڈر گئے. سر پہ ہاتھ محبت سے پھیرا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی یہ بتا تجھے پریشانی کیوں ہے؟ میرے لال تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کیا عبد المطلب کے گھر میں کھانے کی کمی ہے؟ کیا عبد المطلب کے گھر میں غربت ہے؟ کیا تیرا شوہر عبداللہ تجھ سے محبت سے بات نہیں کرتا؟ اتنا کہنا تھا. حضرت آمنہ نے عرض کیا بابا اگر میں کھانے کی بات کروں تو عبد المطلب کے گھر سے سکھی تمام مکہ میں کوئی گھرانہ نہیں ہے. اگر میں محبت کی بات کروں تو پورے مکہ میں عبد المطلب سے بہترین کوئی گھرانہ نہیں ہے. اگر میں شوہر کی بات کروں تو پورے مکہ میں عبداللہ سے زیادہ محبت کرنے والا اپنی بیوی سے کوئی نوجوان نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا میری بیٹی پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ حضرت آمنہ نے اپنے بابا کی بارگاہ میں عرض کیا اے بابا تیری بیٹی ڈر گئی ہے، تیری بیٹی گھبرا گئی ہے. آپ نے فرمایا شوہر بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، گھر میں بھی کھانے کی کمی نہیں ہے، تیری سسرال میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. یہ بتا تجھے ڈر کیسا ہے؟ یہ بتا یہ گھبراہٹ کیسی ہے؟ تو آپ نے عرض کیا تھا اے میرے بابا جب میں آپ کے گھر میں رہتی تھی تو الگ بات تھی. اب جب میں حضرت عبداللہ کے گھر سے آئی ہوں میرے بابا جب میں بازاروں سے گزر رہی تھی تو بازار مجھے درود و سلام کی صدائیں میری بارگاہ میں بلند کر رہے تھے. جب میں پہاڑوں سے گزرتی تھی تو پہاڑ سلام کہتے تھے. جب میں پتھروں سے گزرتی تھی تو پتھر سلام کہتے تھے. جب میں پیڑوں سے گزرتی تھی تو پیڑ نیچے آ کر مجھے سلام کہتے تھے اور صدا دیتے تھے الصلاۃ والسلام علیک امی یا رسول اللہ. اے نبی کی ماں تجھ پہ درود و سلام ہو. جنگل کے چرند و پرند میری بارگاہ میں آ کر مجھے سلام کر رہے تھے. حضرت وہب نے اتنا سنا مسکرا دیے، اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم کر کہا میری بیٹی میں کامیاب ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا. حضرت آمنہ نے عرض کیا بابا کیسا مقصد؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تیرا نکاح عبداللہ سے اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، اس لیے نہیں کیا تھا وہ سردار مکہ کا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے کیا تھا عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی جلوگر ہے. اب وہ نور تیرے پشت سے پیدا ہوگا. اے میری بیٹی جب تک محمد کا نام زندہ رہے گا، آمینہ کا نام زندہ رہے گا، جب تک محمد کا ذکر زندہ رہے گا، آمینہ کا نام زندہ رہے گا. خدا کی قسم 1400 سال گزر گئے، حکومتیں آئی چلی گئی، خاندان بنے تباہ ہو گئے، لیکن آمینہ کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. صبح قیامت تک آمینہ کا نام زندہ رہے گا. تو باپ اگر اولاد کے حق میں اچھا فیصلہ کرے تو اولاد کی زندگی سدھر جاتی ہے. سدھر جاتی ہے کہ نہیں بولو؟ حضرت آمنہ قیامت تک زندہ رہیں گی. اپنے باپ کے گھر سے واپس سسرال آ گئیں. وقت گزرتا گیا، حضور کا نور حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں 2 مہینے پروان چڑھا. جب 2 مہینے گزرے تو حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا بیٹا عبداللہ ملک شام چلے جاؤ. بابا کس لیے؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے گھر ننھا مہمان آنے والا ہے، میں پورے مکہ کی اپنے پوتے کی پیدائش کی خوشی میں دعوت کروں گا. تو پتہ چلا آمد رسول پہ دعوت کھلانا ہمارا طریقہ نہیں، عبد المطلب کی سنت ہے. کس کی سنت ہے بولے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عبد المطلب کی سنت ہے. حضرت عبداللہ سے کہا بیٹا صرف کھانے پینے کا سامان نہ لانا، اپنے بچے کے لیے کھلونے بھی لے کر آنا. قافلے کے ساتھ عبداللہ گئے، مصر کے بازار میں ٹہل رہے.
कभी लकड़ी का खिलौना खरीद रहे, कभी मिट्टी का खिलौना खरीद रहे हैं, अपने बेटे का तसव्वुर कर रहे हैं, दिल दिल में मुस्कुरा रहे हैं। जब काफिला वापस पलटा मक्का की जानिब, अल्लाह अकबर, मदीने के करीब आकर हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए और 3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सोचो तो सही, जिसकी जवान बीबी शोहर का घर में इंतजार कर रही हो, उसके शिकम में 3 महीने का बच्चा पल रहा हो, अल्लाह अल्लाह उसी अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। तमाम काफिले वाले मक्का आ गए, मगर अब्दुल्ला लौट कर नहीं आए। चंद दिन के बाद हजरत आमना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ बाबा जान, काफिले के तमाम लोग मक्का को वापस आ गए हैं, मगर मेरे अब्दुल्ला अभी तक वापस नहीं आए, जरा पूछवाओ तो सही अब्दुल्ला का क्या बना। आपने काफिले वालों से पूछा, है काफिले वालों, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? तो काफिले वालों ने कहा, जनाब वो तो मदीने में बीमार हो गए हैं। आपने अपने बेटे हारिस को भेजा, भेजने के बाद इरशाद फरमाया, जाकर अब्दुल्ला की खबर तो लो। जनाब हारिस जब पहुंचे मदीनतुल मुनव्वरा में, आपने लोगों से पूछा, लोगों मेरा भाई अब्दुल्ला यहाँ रह गया था, अब्दुल्ला बीमार पड़ गया था, मेरे भाई अब्दुल्ला का क्या बना? तो मदीने के लोगों ने बुझे दिल से कहा, ए हारिस, तेरे भाई अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, हारिस रोने लगे, पलट कर वापस अपने घर को आए और अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, वालिद मोहतरम, अब अब्दुल्ला कभी हमसे नहीं मिलेंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला रब्बे काबा के पास पहुंच गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, सर पकड़ कर बैठ गए, कहने लगे, मौला मैं अपनी बेटी फातिमा से कैसे बताऊंगा कि अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे। चंद दिन तक आपने उनकी मौत को छुपा लिया, मगर चंद दिनों के बाद जनाब आमिना ने पूछा, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे बाबा, मेरे अब्दुल्ला का क्या बना? तो आपने दिल पर पत्थर रखकर कहा था, बेटी अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, हजरत आमिना दहाड़े मार मार कर रोने लगी, इतना रोई नबी की वालिदा, रोते रोते बेहोश हो गई। जब चंद सातों के बाद आपको अल्लाह अकबर होश आया, तो आपने आसमान की जानिब मुंह किया और अर्ज करती है, परवरदिगारे आलम, अभी मेरा बेटा मेरी कोख में है, मेरे शिकम में है, तूने मेरा दुनिया का सहारा अब्दुल्ला छीन लिया है। आसमानों से आवाज आती है, आमिना रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्ला का इंतकाल हमारी मशीयत से हुआ है, इसलिए कि हम चाहते थे जब तेरा बेटा दुनिया में आए तो उस पर किसी का एहसान ना हो, उस पर उसके खुदा का एहसान हो और तमाम कायनात पर तेरे बेटे मोहम्मद अरबी का एहसान हो। तेरा खुदा मोहम्मद का सहारा बने और मोहम्मद तमाम जमाने का सहारा बने। सुभान अल्लाह। और बढ़ाऊं बात को थोड़ा सा आगे, बोले सुभान अल्लाह। हजरत आमना ने इतना सुना, अब जिंदगी रोते रोते गुजर रही है, जिंदगी रोते रोते गुजर रही है, सुबह रोती, शाम रोती, रातों रात रोती। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे तवाफ काबा के लिए, तवाफ किया, मक्का के शहर में कुछ लोग बैठे थे, कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करें। आपने फरमाया, डरो मत, जो कहना है वो कहो, अब्दुल मुत्तलिब किसी पर जुल्म नहीं करता। जब आपने इतना इरशाद फरमाया तो मक्का के लोगों ने अर्ज किया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हमारे शहर का उसूल ये है, जब किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो 1 साल तक उसकी बीवी खुशबू नहीं लगा सकती, उसकी बीवी सर में तेल नहीं डाल सकती। तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, मगर आमिना तुम्हारे बेटे का सोग नहीं मनाती है। इतना सुना, अब्दुल मुत्तलिब ने गुस्से में पैर पटका और कहा, जबान नहीं दी होती तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार देता। तुम हजरत आमिना पे इल्जाम लगा रहे हो, अरे मेरे बेटे की बीवी के जैसी तो कोई दुनिया में औरत ही नहीं है। तुम्हें मालूम क्या है वो बेटी कितनी सच्ची है, मेरी बेटी आमिना कितनी अच्छी है। इतना कहने के बाद घर आए और हजरत आमिना से आपने आकर कहा, ऐ आमिना, आज तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ गया है, मक्का में इतनी किसी की हिम्मत नहीं जो अब्दुल मुत्तलिब के सामने ऊंची आवाज में बात करने लगे। आपने कहा, बाबा क्या बात है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, जब तुम्हें पता है अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है तो फिर तुम उसका शोक क्यों नहीं मनाती हो? ऐ मेरी बेटी, तुम जिस कमरे में रहती हो वो कमरा खुशबू से महकता है, तुम जिस गली से गुजर जाती हो वो गली खुशबू से महकने लगती है, तुम जिस महफिल में पहुंच जाती हो महफिल खुशबू से भर जाती है। हजरत
حضرت آمنہ نے اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی بابا کہنا تو نہیں چاہتی تھی مگر آپ نے بات شروع کر دی ہے تو سن لیجئے. اے میرے بابا جب سے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے نہ صبح کو چین ہے نہ شام کو چین ہے. میرے راتوں دن روتے روتے گزر رہے ہیں بابا. میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے. میری زندگی کی خوشیاں انتقال کر چکی ہیں. میں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے. بابا آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں آپ نے خوشبو لا کر نہیں دی. والدہ نے خوشبو لا کر نہیں دی اور میں نے کوئی مکہ کا بازار دے کر نہیں ہے. تو پھر میں کس طرح سے بابا خوشبو لگا سکتی ہوں؟ عبد المطلب فرماتے پھر یہ خوشبوئیں کیسی ہے؟ تو آپ نے عرض کیا تھا بابا یہ تو کوئی کمال نہیں. جب سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو آمنہ کو سلام کرتا ہے. جب چاند چمکتا ہے تو آمنہ کو سلام کرتا ہے. بابا یہ تو کوئی کمال نہیں. جب میں پتھروں سے گزرتی ہوں تو پتھر سلام کہتے ہیں. جو پیڑوں سے گزرتی ہوں تو پیڑ سلام کہتے ہیں. بابا یہ تو کوئی کمال نہیں. جب میں پہلے کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی تو ڈول نکال کے پانی کھینچنا پڑتا تھا. اب جب کنویں پر جاتی ہوں تو مجھے دیکھ کے پانی کنویں کے اوپر آ جاتا ہے اور مکہ کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ جلدی نہ جایا کرو اس لیے تم چلی جاتی ہو. پانی ڈول سے نکالنا پڑتا ہے تم کھڑی رہتی ہو تو کنویں کی سطح پر پانی آ جاتا ہے. بابا یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ عبداللہ کے لخت جگر محمد عربی کا کمال ہے. سوچو تو صحیح جب محمد کے ماں کے شکم کی عظمتوں کا عالم یہ ہے تو محمد عربی کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مولانا شاداب رضا نعیمی صاحب قبلہ سرکار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. محمد عربی کی والدہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا بولے زور سے بولے فرماتی ہیں مجھے یوں لگتا تھا جیسے آسمان کے ستارے میرے آنگن میں گر پڑیں گے. جی کہتی ایک دن میں اپنے گھر میں تھی تو عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح دراز قامت عورتیں میرے گھر میں آئیں. ان کے ہاتھ میں شربت تھا. مجھ سے کہا آمنہ پی لو. میں نے شربت پیا. فرماتی ہے قسم خدا کی شہد سے زیادہ میٹھا تھا واہ واہ واہ. برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا. جب میں نے پیا تو تمام کی تمام میری پریشانی دور ہو گئی میری ہیبت دور ہو گئی میرا درد دور ہو گیا. فرماتی ایک پردہ آسمان سے لٹکایا گیا. مجھ سے کہا آمنہ مضبوطی سے پکڑو زور سے کھینچو. کہتی ہیں جب میں نے اس پردے کو زور سے کھینچا تو مکہ کے در و دیوار روشن ہو گئے. یہاں تک کہ ملک شام کے اونٹوں کی گردنوں کو میں نے دیکھ لیا. ملک شام کے بازاروں کو دیکھ لیا. استاد زمن کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام واہ کیا وہ چاند نکلا الصلاۃ والسلام. مصطفیٰ کی عامہ والدہ فرماتی ہے مجھے مبارکباد دینے لگی نبی کی آمد کا وقت قریب ہے. اب کائنات جانتی تھی وہ پیغمبر آئے گا. آسمان کہتا تھا وہ پیغمبر آئے گا. زمین کہتی تھی وہ پیغمبر آئے گا. آبشار کہتے تھے وہ پیغمبر آئے گا. انبیاء کہتے تھے وہ پیغمبر آئے گا. چاند و سورج کہتے تھے وہ پیغمبر آئے گا. مصطفیٰ کی آمد کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. مصطفیٰ کی آمد قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. کیا حال ہو گیا تھا مصطفیٰ کی آمد سے پہلے مکہ کا. بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. عورتوں کو سنگسار کیا جاتا تھا. ماؤں کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا. مظلوموں کی کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا. اللہ اللہ میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. آخرکار 12 ربیع نور کی تاریخ کو صبح صادق کے وقت کعبۃ اللہ کے سامنے عبد المطلب کے مکان میں عبداللہ کے گھر میں محمد عربی تشریف لے آئے. آسمانوں میں صدائیں بلند ہونے لگی بچیوں مبارک ہو تمہیں بچانے کے لیے آمنہ کا لال تشریف لے آیا ہے. بیواؤں مبارک ہو تمہیں ظلم سے بچانے کے لیے اللہ کا پیغمبر تشریف لے آیا ہے. مزدور مبارک ہو تمہیں ظلم سے آزادی دینے کے لیے محمد عربی تشریف لے آیا ہے. میرا امام کہتا ہے کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا. دفن ہوتی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت مصطفیٰ کون سی تاریخ کو تشریف لائے 12 ربیع نور کو. سبحان اللہ.
حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے. فرماتے میں طواف کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ کعبہ جھومنے لگا. واہ ابھی ششو پنج میں تھا, لونڈی نے آ کر کہا جناب مبارک ہو, عبداللہ کے گھر میں اللہ نے چاند سے زیادہ حسین بیٹا عطا کیا. واہ واہ واہ. کہتے ایسا حسین میں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں. میں نے پہلے کہا تھا آپ کا پروگرام 1 گھنٹہ 4 منٹ پیچھے چل رہا ہے. قصور میرا نہیں ہے, کیونکہ بیان کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہوتا ہے. کتنا؟ اور اس سے پہلے میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. گھر کی بات ہے, کوئی بات نہیں, بولے نہیں بولے برابر ہے. زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان. عبد المطلب کعبے سے نکلے, مکہ والوں نے گھیر لیا. حضور ڈر گئے تھے, سردار مکہ ڈر گئے تھے. فرمایا کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کعبہ جھکا, لگتا تھا گر جائے گا, فساد ہو جائے گا مکہ میں, مگر کعبہ جھک کر سیدھا ہو گیا. عبد المطلب فرماتے کدھر کو جھکا؟ شمال کو, جنوب کو, مغرب کو. مکہ والے بولے مشرق کو جھکا. آپ نے فرمایا مشرق کی سمت کیا ہے؟ کہا عبداللہ کا گھر ہے. فرمایا لوگوں کعبہ جھک نہیں رہا تھا بلکہ اپنے کعبے کو سلامی دے رہا تھا. واہ واہ واہ. میرا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آئے گی صدا, غور سے سن تو رضا کعبے سے آئے گی صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. فرماتے میں دوڑتا دوڑتا اپنے مکان پہ پہنچا. جی. آمنہ کے دروازے پر گئے تو کیا دیکھا؟ ایک آدمی ننگی تلوار لیے آمنہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہے. اللہ. میں نے جانا چاہا. اس نے کہا عبد المطلب جب تک زمین و آسمان کے فرشتے محمد کو دیکھ نہ لیں دنیا کے کسی انسان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. واہ واہ. نبی پیدا ہوئے, پیغمبر خوش ہیں, ملک خوش ہیں, قرآن بہشت خوش ہیں. جبریل کی خوشی کا عالم نہ پوچھو. 3 جھنڈے لے کر آئے. ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا, دوسرا بیت المقدس پہ لگایا, تیسرا حضرت آمنہ کے مکان پہ لگایا. ایک روایت میں آتا ہے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا, دوسرا مغرب میں لگایا, تیسرا آمنہ کی چھت پر یا کعبۃ اللہ کی چھت پر لگایا. جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے اور کہتے ہوئے آ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اگر آپ 12 ربیع نور کی تاریخ کو دیکھو گے, نبی آ رہے ہیں, زمین و زماں خوشیاں منا رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں, مکین و مکہ خوشیاں منا رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں, ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں, نبی آ رہے ہیں, انبیاء خوشیاں منا رہے ہیں. ایسے وقت میں جب دیکھا گیا ابلیس کو, دیکھا گیا شیطان کو, تو اسی مکہ کے پاس ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل ابو قبیس ہے. اس کی سب سے بلند چوٹی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا, آنسو بہا رہا تھا, ٹکرا رہا تھا. ساتھیوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ چیلوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابلیس نے کہا میرے نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ, میرے مشن کو مٹی میں ملانے کے لیے عبد اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے. میرے مشن کو ختم کرنے کے لیے آمنہ کا بیٹا تشریف لے آیا ہے. اے باچل کے مسلمانوں, اگر کوئی کہے کہ ربیع نور پہ خوشیاں نہ مناؤ, اگر کوئی کہے جھنڈے نہ لگاؤ, تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرا یہ پیغام سن لینا. جو نبی کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں وہ جبریل کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. جو نبی کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں وہ آدم کے رستے پر چل رہے ہیں. اور نبی کی آمد پر جن کے منہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں, جن کے پیٹوں میں درد ہو جاتا ہے, وہ ابلیس کے رستے پہ چل رہے ہیں. ہم تو زمانے کا وہ پیغام دیتے ہیں جو پیغام بریلی کے امام نے دیا تھا. میرا امام کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجم کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. واہ واہ. سبحان. ہمیں مطلب نہیں کسی سے, جب تک زندہ ہیں نبی کے گن گاتے رہیں گے. تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. کروڑوں کا کام کر لے گا, فساد نہیں ہوگا, چھوٹا سا جلسہ ہو جائے تو 10 پارٹی بن جاتی ہیں. کتنی پارٹی؟ 10 پارٹی بن جاتی ہیں. لوگ عادت بدلے اس لیے کہ جلسہ نام کے لیے نہیں ثواب کے لیے ہوتا ہے. نام کرنا ہے تو جلسہ مت کراؤ, سمجھے آپ لوگ؟ نام کرنا ہے تو جلسہ مت کراؤ, ثواب کمانا ہے تو جلسہ کراؤ. یہ ثواب کی محفل ہوتی ہے, نام کی محفل زور سے بولو نہیں ہوتی ہے. پیغمبر دنیا میں آ گئے, بات نہیں بڑھاؤں گا. میرے نبی دنیا میں آ گئے, حضرت آمنہ کی گود میں مصطفیٰ ہیں. بولے بولے مچل کر بولے. حضرت آمنہ کی گود میں مصطفیٰ. آخری جملے بیان کر رہا ہوں. حضرت آمنہ نے مصطفیٰ کو دیکھا اور کہتی ہے اتنا حسین بیٹا,
کیا کہتی ہیں؟ زور سے بولیں. ایسا ہنسی تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے. ارے بھی ہر ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے میرا بیٹا بڑا حسین ہے. اچھا ہو برا ہو کالا ہو گورا ہو مکمل ہو یا آدھا ہو، ماں کہتی ہے میرا بیٹا تو میرے لیے چاند ہے. اگر گاؤں کا سب سے ڈرپوک بھی ہوگا تو کہے گی میرا شیر ہے. ماں کی محبت تو سمندر ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا اتنا حسین بیٹا، میری نگاہوں نے ایسا ہنسی آج تک دیکھا ہی نہیں. حضرت حلیمہ کہتی ہے آمنہ تو نے دیکھا کیا ہے؟ آمنہ تو نے دیکھا کیا ہے؟ ہاشمی دیکھے قریشی دیکھے. حلیمہ سے پوچھ میں نے مختلف قبیلے دیکھے ہیں، مختلف بستیاں دیکھی ہیں، ان کے جیسا ہنسی میں نے بھی کوئی کبھی نہیں دیکھا. دادا عبد المطلب آگے کہنے لگے آمنہ تو نے دیکھا کیا ہے؟ حلیمہ تو نے دیکھا کیا ہے؟ چند قبیلے، چند بستیاں، چند خاندان. عبد المطلب سے پوچھ جب میں تجارت کو جاتا تھا میں نے ملک شام دیکھا، ملک فارس دیکھا، ملک یمن دیکھا، ملک یمن کے بازار دیکھے، وہاں کے محلات دیکھے، وہاں کا رہن سہن دیکھا، مگر اتنا ہنسی عبد المطلب نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. آمینہ کہہ چکی، حلیمہ کہہ چکی، عبد المطلب کہہ چکے. رب نے فرمایا جبریل تم بھی بولو. اللہ نے کیا کہا؟ جبریل جب یہ بول رہے ہیں تو تم بھی بولو. جبریل کہنے لگے اے حلیمہ تو نے کیا دیکھا؟ آمینہ تو نے کیا دیکھا؟ عبد المطلب تم نے کیا دیکھا؟ چند قبیلے، چند بستیاں، چند ملک، چند شہر. اگر پوچھنا ہے عظمت رسول تو جبریل سے پوچھو. میں نے ہر پیغمبر کو دیکھا، میں نے ہر نبی کو دیکھا، میں نے ہر زمانے کو دیکھا. کہتے ہیں میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں کودتے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے آتے دیکھا، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلند ہوتے دیکھا، میں نے عیسیٰ روح اللہ کو آسمانوں پہ جاتے دیکھا، اٹھتے دیکھا. فرماتے میں نے اسے بھی دیکھا. فقط تانائی دیا ہن، جسے دیکھ کے مصر کی عورتیں پاگل ہو گئی تھی، جسے دیکھ کے مصر کی عورتیں دیوانی ہو گئی تھی. جبریل کہتے ہیں ہر پیغمبر دیکھا، ہر رسول دیکھا، مگر اتنا ہنسی میں نے کوئی نہیں دیکھا. رب نے فرمایا تم سارے دیکھتے کیسے؟ نبی نے خدا نے محمد کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مولانا شاداب رضا نعیمی صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر. یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پائے. جبریل کہتے میں نے بھی نہیں دیکھا. اللہ نے فرمایا دیکھتے تو جب میں محمد کے جیسا کسی کو پیدا کرتا. دیکھتے تو جب میں محمد کے جیسا کسی کو پیدا کرتا. رب کہتا میں نے محمد کے جیسا محمد کے سوا کسی کو بنایا ہی نہیں. میرا محبوب ہے یہ. حضرت آمنہ خوش ہو گئی، مسکرانے لگی. مصطفیٰ یتیم ہو گئے تھے جب والدہ کے شکم میں تھے. بیٹے کا چہرہ دیکھا، غربت ایسی کہ گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا. فاقہ کشی کی نوبت تھی. بیٹے کا چہرہ دیکھا، رونے لگی. آواز آتی ہے آمنہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کاش عبداللہ زندہ ہوتے. پھر کیا ہوتا؟ عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کے لیے کھلونے لے کر آتے. اس لیے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے کھلونے لاتا ہے. آواز آتی ہے آمنہ پریشان مت ہو، عبداللہ زندہ ہوتے تو کیا ہوتا. اے آمنہ سن، ایک اس لڑکے سے تیری نسبت ہے، ایک اس بچے سے میری نسبت ہے. جب تو اسے اپنی نسبت سے دیکھتی ہے یہ تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. اگر دیکھنا ہے تو میری نسبت سے دیکھ. میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے، میں نے اسے صاحب قاب قوسین بنانا ہے، میں نے اسے معراج کا دولہا بنانا ہے. اللہ اکبر. رب نے فرمایا عبداللہ زندہ ہو کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے مٹی کے، کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لوہے کے. اے آمینہ پریشان مت ہو، اپنے بیٹے کو کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دو. جب تیرا بیٹا کھیلنے کے قابل ہو جائے گا یا آسمان کی جانب انگلی اٹھائے گا میں چاند و سورج کو تیرے بیٹے کا کھلونا بنا دوں گا. میرا امام کہتا ہے چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. واہ واہ. حلیمہ کہتی ہے ایک دن میں نے چاند کو دیکھا. کسے دیکھا بولے؟ کہتے کبھی چاند دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا. میں نے کہا مولا یہ چاند کو ہوا کیا ہے؟ پھر میں نے محمد کو پالنے میں دیکھا. محمد انگلی دائیں کر رہے ہیں تو چاند دائیں کو جا رہا ہے،
بائیں کو کر رہے ہیں تو بائیں کو جا رہا ہے. میں سمجھ گئی چاند کہیں نہیں جائے گا, میرے بیٹے نے چاند کو کھلونا بنا لیا. واہ واہ واہ. حضرت آمنہ کہتی ہے کاش عبداللہ زندہ ہوتے. پھر آواز آئی آمنہ پھر کیا ہوتا؟ اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو سیر کے لیے لے کر جاتے, اس لیے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو سیر کے لیے لے کر جاتا ہے. مختلف بازاروں میں, مختلف پارک میں, مختلف وادیوں میں آواز آتی آمنہ اگر عبداللہ زندہ ہوتے تیرے بیٹے کو سیر کے لیے لے کر جاتے مکہ کے کسی بازار میں, مکہ کے کسی پہاڑ پر, مکہ کسی وادی میں. آمنہ اپنے بیٹے کو ٹہلنے کے قابل تو ہو لینے دے, اپنے بیٹے کو سیر کے قابل تو ہو لینے دے. جب تیرا بیٹا سیر کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کے عرش اعظم کا مہمان بنا لوں گا. تیرے بیٹے کی شان یہ ہوگی زمین و زمان نیچے ہوں گے, محمد ان سے بھی آگے ہوگا. مکین و مکان نیچے ہوں گے, محمد اس سے بھی آگے ہوگا. جنت و دوزخ نیچے ہوں گی, محمد اس سے بھی آگے ہوگا. جبریل نیچے ہوگا, اسرائیل نیچے ہوگا, عرش اعظم نیچے ہوگا. تیرا بیٹا اس مقام پر آئے گا جس مقام کو مقام لامکہ کہتے ہیں. اللہ کی قسم میرے نبی وہاں پہنچے جہاں کوئی ملک نہ پہنچا, جہاں کوئی نبی نہ پہنچا. میرا امام بریلی سے پکارتا ہے, میرا امام کہتا ہے کھلے جو قصرے دنا کے پردے, کوئی خبر دے تو کیا خبر دے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے. واہ واہ واہ, بہت اچھے, بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز آتی آمنہ اپنے بیٹے کو کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے. جب تیرا بیٹا کھیلنے کے قابل ہو جائے گا میں اسے عرش اعظم کا مہمان بنا لوں. واہ. تو یہ میرے حضور کی زندگی ہے جس کی کوئی مثال نہیں. البتہ میں پھر یہ مشورہ دوں گا, جلسہ کراؤ ثواب کے لیے. اگر آپ کے دل میں یہ چیز ہے کہ میرا نام ہو یہ گروپ بندی چلتی ہے ہماری بستی میں بھی, جس کے دل میں خیال آیا میرا نام ہو, اسے جلسہ کرانے کا ثواب نہیں ملتا, اس کے پیسوں کوئی مطلب نہیں, اس کے جاگنے کوئی مطلب نہیں. کرانا ہے کرائیں, نہیں کرانا ہے کرائیں. اگر کرائیں تو ثواب کی نیت سے کرائیں, ورنہ آپ کا بیٹھنا بھی بے معنی, پیسہ لگانا بھی بے معنی, کیونکہ نام کرنا ہوتا ہے, نام کر دیا اللہ نے, بات ختم ہو گئی. اس لیے ثواب کی نیت سے کرائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس ثواب کے ذریعے حشر میں ہم سبھی کا بیڑا پار لگا دے. پھر ہمارا بھی آنا بھی قابل قبول ہو اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی بے شمار نیکیاں لکھ دی جائیں. محنت کی نیکی, پیسے کی نیکی, انتظام کی نیکی, مائک کی نیکی, یہ ہمارے اس سے نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کے نصیب میں ہے. زیادہ چیزوں کی نیکی کیونکہ انتظام آپ نے کیا ہے, اور ہم دنیا میں محبوب کو یاد کریں گے تو اصل میں محبوب ہم کو یاد کرے گا انشاءاللہ. تو نے مجھے دنیا میں نہیں بھلایا تو تیرا نبی تجھے آخرت میں فراموش نہیں کرے.